تو اس طریقے سے اس میں کہتے ہیں کہ ایک ہندوستان میں جب بھاکڑا ڈیم کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس کی تعمیر میں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ ہو رہا تھا. دنیا کے بہترین انجینئر جو تھے وہاں پہ بلائے گئے, ان سے کام لیا گیا, لیکن وہ کچھ ہی عرصے بعد ایسا ہوا کہ جو بھاکڑا ڈیم تھا اس کی ایک دیوار میں شگاف پڑ گیا. وہ شگاف پڑنے کی بیسک وجہ کیا تھی؟ وہ شگاف پڑنے کی بیسک وجہ یہ تھی کہ جو افراد اس پر مل کر کام کر رہے تھے انہوں نے اس کو اس طریقے سے اس مٹیریل کو جو انہوں نے اس کے اوپر لگانا تھا وہ نہ لگا سکے, اور اس میں بدعنوانی اور کرپشن کے ایسے عناصر پیدا ہوئے کہ وہ جو ڈیم تھا دوبارہ جب اس کی تعمیر ہوئی تو پھر اس کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کرنے پڑ گئے. تو ہمارے ملک میں بھی ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ جو جب تعمیری سوچ کے اندر معاشرے کے اندر مختلف لوگوں کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اگر افراد کا ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہم نے ہر کام ایک بدعنوانی کے عنصر سے ہی شروع کرنا ہے اور اسی پہ ختم کرنا ہے, تو پھر وہ کام کبھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکے گا. وہ بیسیکلی بدعنوانی یا کرپشن وہ انسان کی ایک نفسیاتی خرابی ہے, اور جو کسی مشین کے اندر یا کسی انسان کی جو اپنی جو اس کی صلاحیات ہوتی ہیں جو اس نے مشین کو چلانے کے لیے سیکھی ہوتی ہیں, اگر کسی مشین کے اندر کوئی فالٹ آ جائے تو وہ ایک ٹیکنیکل خرابی ہوتی ہے. ٹیکنیکل خرابی کو انسان کسی نہ کسی طریقے سے ٹھیک کر لیتا ہے, لیکن جو نفسیاتی خرابی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر اس کو ٹیکنیکل اصلاح کے طور پر ٹھیک نہیں کیا جا سکتا ہے. نفسیاتی خرابی تب ہی ٹھیک ہونی ہے جب ہر فرد ایک اپنے اندر ایک ایسا مزاج پیدا کرے گا کہ میں نے جو بھی کام کرنا ہے وہ نہ صرف میری ذات کے لیے اچھا ہے بلکہ میرے ملک پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے, میرے اس معاشرے کے لیے بھی اچھا ہے جس کا میں حصہ ہوں. پھر یہ جب انفرادی اصلاح ہوگی تو پھر اجتماعی اصلاح جو ہے وہ قابل عمل ہوگی. انفرادی اصلاح کے بغیر ہر فرد کے ہمیں اس وقت نوجوان دوستو ہر ایک کو ایک دوسرے پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم ہر ایک کا یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے, ہمارا یہ مشن ہونا چاہیے کہ ہمارے حلقہ باب میں جتنے لوگ ہیں, جتنے بھی ہمارے دوست آ رہے ہیں, جتنے بھی جہاں پہ بھی ہم جاب کر رہے ہیں, جس انوائرمنٹ میں رہ کے کام کر رہے ہیں, ہم وہاں پہ جو دوسرے ہمارے ساتھ کولیگ ہیں, دوست ہیں, ان کی بھی اپنے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ بھی اپنا علم شیئر کریں, ان کی انفرادی اصلاح کو بھی ہم بہتر کریں. وہ تب بھی بہتر ہونی ہے جب ہم اپنے آپ میں بہتری پیدا کریں گے. ہم اپنے آپ میں بہتری تب پیدا کر سکتے ہیں جب ہم اپنے اندر پیدا ہونے والی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کریں گے. اگر ہم اپنے اندر پیدا ہونے والی نفسیاتی خرابیوں کو جانچنا شروع کر دیں تو ڈیفینیٹلی آپ یقین کریں جس ماحول میں جس معاشرے میں آپ سروائیو کر رہے ہوں گے وہ معاشرہ پھر آہستہ آہستہ وہ سوچ آہستہ آہستہ بیسیکلی اس طرح کی بلڈ اپ ہوتی جائے گی. ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا کہ انسان کی جو سوچ ہے وہ مادیت پہ ہیوی ہے, وہ مادیت کو انسان اپنی سوچ کے ذریعے کسی نہ مٹیریل کو, جو بھی مٹیریل ہے, جتنا بھی مٹیریلسٹک جتنے بھی مٹیریل چیزیں ہیں, انسان اپنی سوچ کے ذریعے ان کو کنورٹ کر سکتا ہے, ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے کے جا سکتا ہے. لیکن جب دوسری جنگ عظیم ہوئی 1945 میں, تو اس کے بعد جب لوگوں کا بے تحاشا قتل عام ہوا, آپ یقین کریں کہ اس کے بعد جب انسان کی جو سوچ تھی وہ اس سوچ سے نکل کر آج کی جو سوچ بن گئی ہے وہ وجودیت کی سوچ بن گئی ہے. آج جو ہے وہ وجودیت اتنے عروج پہ پہنچ گئی ہے کہ ہر انسان کو صرف اور صرف اپنے وجود سے پیار ہو گیا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں, جو میرے لیے بہتر ہے, جو میرے لیے ٹھیک ہے, میں بس اسی ماحول میں اپنے آپ میں رہ کے اپنی زندگی گزار لوں. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمیں ہر اس چیز کے اندر اپنے جو اس وجود والی چیز کو اپنے آپ سے نکالنا ہے. دیکھیں اگر ایسا نہ ہوتا تو آج آپ اپنے ملک کے حکمرانوں پہ نظر دوڑا کے دیکھ لیں, آج کیا ہو رہا ہے. ہر کوئی اپنے وجود کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. جو جس پہ جتنا زیادہ ہیوی ہے وہ اتنا زیادہ اس کو دبا رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا ماحول چل رہا ہے. جس کے پاس طاقت ہے وہ دوسرے کو قتل بھی کر رہا ہے, دوسرے کو دبا بھی رہا ہے, دوسرے کو گالی بھی دے رہا ہے, اور جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ بیچارہ دب کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ جو اپنے وجود سے پیار کا جو اگر معاملہ جب تک وہ طاقتور لوگ نہیں سمجھ پائیں گے
تو پھر جو کمزور لوگ ہیں، جو اس طبقے، جو اس معاشرے کے، جو اس ملک کے کمزور لوگ ہیں، وہ تو کبھی بھی ابھر کر سامنے نہیں آ سکیں گے۔ تو یہ جو وجودیت سے پیار کا جو سلسلہ ہے وہ تب ختم ہونا ہے جب ہم اپنی نفسانی خواہشات کو دبائیں گے۔ اگر ہم ان خواہشات کو دبا کر اپنے لیے ایک تعمیری سوچ کا رول ادا کریں گے، ایک ایسا کردار بن کر ابھریں گے کہ جسے کردار بیسیکلی کیا ہے، کردار کر کے دکھانے کا نام ہے۔ اگر آپ کر کے دکھائیں گے اپنے اس ماحول میں جہاں پہ آپ سروائیو کر رہے ہیں، آپ یقین کریں پھر زندگی بیسیکلی ہے ہی ایک عمل کا نام۔ یہ عملی زندگی میں ہم حقیقتوں کو ٹھکرا نہیں سکتے۔ جو حقیقتیں زمانے میں جو ہمارے سامنے کھڑی ہیں، ہم ان کو جھٹلائے بغیر اپنی زندگی کا سفر طے نہیں کر سکتے۔ ہم نے ان حقیقتوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اپنے مزاج پہ کنٹرول کرنا ہے۔ خوش اخلاقی کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنے اندر ایک خوش اخلاقی کا عنصر پیدا کر لے تو آپ یقین کر لیں کہ وہ جو بڑی بڑی مصیبتیں، بلائیں جو دوسروں کی ذات سے اس تک پہنچ سکتی ہیں، وہ ان سے بڑی آسانی سے نبردزما ہو سکتا ہے۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے نوجوان دوستو، آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے دوست احباب کی محفل میں خوش اخلاقی کا عنصر بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، میں بہت سارے ایسے مسائل میں آج کا جو ہے انسان الجھ گیا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسا ریجڈ انسان بن گیا ہے کہ وہ ایک ہٹ درمی پہ اترا ہوا ہے۔ وہ ہر اس چیز کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی عمل کے ذریعے صرف اور صرف اس کے پاس آ جائے، باقی کسی کے پاس آتا ہے آئے، نہیں آتا نہ ہی اس کی وہ کوئی پرواہ نہیں کر رہا۔ یعنی اس پرواہ نہ کرنے والے جو جذبے ہیں، ان کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ ہم نے اپنے اندر ایک تعمیری سوچ پیدا کرنی ہے۔ ہم نے اپنے کردار کو ابھار کر سامنے لے کے آنا ہے۔ ہم نے دوسروں کے کردار کی بھی رسپیکٹ کرنی ہے۔ جب ہم اس ماحول میں کام کریں گے، آپ یقین کریں پھر نہ صرف آپ انفرادی طور پر ابھر کر سامنے آئیں گے بلکہ آپ اجتماعی طور پر بھی۔ اور ہمارا دین تو اتنا پیارا دین ہے، اللہ پاک نے ہمیں اتنا پیارا اور خوبصورت دین دیا ہے۔ اگر ہم اپنے دین کے اکارڈنگلی، اپنے آقا پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہمارے لیے سب سے بڑی ہستی ہیں اس دنیا میں، ہمارے لیے سب سے بڑا انعام ہے اللہ پاک کی طرف سے، تو اگر ہم ان کو فالو کریں اور ان کے بتائے ہوئے رستوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، ہم ایک ایسے کردار کے طور پر ابھر کر سامنے آئیں گے، آپ یقین کریں پھر آپ نہ صرف اپنے لیے اس دنیا میں جینا سیکھ جائیں گے بلکہ آپ اپنے اس معاشرے کے لیے بھی ایک تعمیری رول کے طور پر ابھریں گے اور اپنے ملک پاکستان اور پورے عالم اسلام میں بھی اپنا ایک نام پیدا کریں گے۔ بہت شکریہ۔